السلام علیکم دوستو، پاکستان کرکٹ میں بھی آج کل عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں اور ایک طرف سرجری کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ٹی20 ورلڈ کپ 2024 میں ایک ایسے ذمہ دار کو کپتان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ حیران کن ہے، لیکن جو بھی ہے سرجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف انگلینڈ میں پاکستانی بابوں نے جو تباہی مچائی ہوئی تھی اور انہوں نے جو طوفان برپا کیا ہوا تھا اب وہ تھم گیا ہے اور پاکستان کو ٹورنامنٹ میں پہلی شکست ہو گئی، لیکن پاکستان ٹیم لیجنڈ کی جو لیگ ہو رہی ہے اس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تو کل سیمی فائنل میں پاکستان ٹیم کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا، جبکہ آسٹریلیا کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 5 میں سے 3 میچز ہاری جبکہ 2 جیتی، لیکن وہ اپنے رن ریٹ کو امپروو نہ کر سکی، جس کی وجہ سے وہ باہر ہو گئی اور 2 جیتوں کے ساتھ ویسٹ انڈیز اور انڈیا کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تو میزبان انگلینڈ کے حالات بہت ہی برے رہے اور وہ 5 میں سے صرف 1 میچ ہی جیت پائے۔ تو اب کل پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے بابوں سے جیتنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو، سہیب مقصود اور شرجیل خان پر تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو اس لیگ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو میرے خیال میں تو ان کا جانا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی سکل کو شو کرنے کا اور کوئی پلیٹ فارم رہ ہی نہیں گیا تھا۔ تو اس پلیٹ فارم سے ان کی سکل اور ان کی ابیلٹی کھل کر سامنے آ گئی ہے اور ان کو ٹیم سے آؤٹ کروانے والوں میں کیپٹن بابر اعظم صاحب اور دوسروں کے منہ پر زوردار تماچا لگا ہے، کیونکہ شرجیل خان کو ٹیم میں شامل کرنے کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے زیادہ بابر اعظم اور رمیز راجہ ہی تھے، جو کہتے تھے ان کو کسی صورت میں بھی ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب دوستو بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور ٹیم کے موجودہ حالات کے بارے میں۔ تو دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی20 ورلڈ کپ 2024 میں جو ناقص کارکردگی رہی تھی اس کی وجوہات اب کھل کر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی ہیں اور سرجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس سرجری کا جو سب سے پہلے نشانہ بنے ہیں وہ پی سی بی کے موجودہ سیٹ اپ کے سب سے مضبوط بندے ہیں۔ تو اس طرح محسن نقوی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بڑی کارروائی ضرور کریں گے اور ذمہ داروں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہاب ریاض کو ہٹانا تو سمجھ آتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ عبدالرزاق جو کہ انتہائی شریف بندے ہیں میرے خیال میں، تو جس طرح سرجری کا آغاز ہوا ہے یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ محسن نقوی کسی کو نہیں چھوڑنے والے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوچز نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جو پوری کارروائی کا سرغنہ تھا وہ شاہین شاہ افریدی کو قرار دیا جا رہا ہے اور سارے کا سارا ملبہ انہی پر پڑ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حالات، واقعات۔ اس صورتحال میں بتائیں کہ پاکستان ٹیم کیسے ٹی20 ورلڈ کپ جیت سکتی ہے، کہ جب کپتان کے خلاف ٹیم میں بھی گروپنگ تھی اور کوچز میں بھی گروپنگ تھی، تو پھر جب کپتان کو ٹیم کی سپورٹ ہی نہیں تھی تو پھر کپتان کیسے پرفارم کر سکتا تھا؟ کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کھلاڑی اس کارروائی میں ملوث ہیں۔ کچھ کھلاڑی تو عارضی طور پر آئے تھے صرف اور صرف بابر اعظم کی کپتانی کو فلاپ کرنے کے لیے، جبکہ کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ ٹیم کے ریگولر ممبر ہیں۔ اور پاکستان ٹیم میں پلیئر پاور ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ پچھلے لگ بھگ 5 سالوں سے بابر اعظم کپتان ہیں۔ تو اس دوران مختلف چیئرمین بدلی ہوتے رہے، سلیکشن کمیٹی بدلی ہوتی رہی اور اس کے علاوہ دیگر عہدیدار بدلی ہوتے رہے، مگر ٹیم میں بابر، رضوان، افتخار احمد، فخر زمان، شاہین افریدی، حارث رؤوف، یہ ایسے مضبوط بندے ہیں اور انہوں نے اتنی مضبوط پلیئر پاور بنائی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی بندہ ہلا نہیں سکا۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوزیشنیں تھیں جن پر پلیئرز ادلی بدلی ہوتے رہے، لیکن ان کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ تو اب دوستو، جو سرجری کا عمل شروع ہوا ہے